ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، ترمذی کی روایت۔ اگر اس سابقہ امت میں کوئی ایسا بد نصیب، بدبخت، شقی اٹھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ بدکاری کی، تو تم میں سے بھی لازماً کوئی نہ کوئی ایسا بدبخت اٹھے گا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو کچھ قوانین ہیں ان قوانین کے تحت، جسے ہم کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اب آج کا میرا اصل موضوع کیا ہے؟ سابقہ امت کی تاریخ کا ایک سکیچ لیجئے، اور اس میں دو ان پر عذاب کے بڑے سخت دور آئے، ان کا تذکرہ۔ اس کو کمپیئر کیجئے امت محمد کی تاریخ سے، اور اس میں بھی بعین ہی وہی دور، کاربن کاپی۔ ایک تیسرا دور اب شروع ہو رہا ہے، اس کا میں ذکر بعد میں کروں گا، وہ آج کا میرا موضوع نہیں ہے۔ حضور کی بعثت کے زمانے تک دو دور آ چکے تھے عروج کے، دو دور زوال کے یہود پر۔ اس کے بعد ایک تیسرا دور اس صدی کے، پچھلی صدی کے آغاز میں شروع ہوا عروج کا، جس کی شکل ہمیں نظر آ رہی اسرائیل، اور جیسے ڈنکے کی چوٹ وہ کھڑا ہے، اور جس طریقے سے جو چاہتا ہے فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے، یہ طاقت اس کی۔ بہرحال وہ آج کا موضوع نہیں۔ اب ایک نقشہ ذہن میں جمائیے، دیکھیے اگرچہ بنی اسرائیل کی تاریخ ایک قوم کی حیثیت سے وہ 1800 قبل مسیح سے شروع ہو گئی تھی۔ قوم کیا ہوتی ہے؟ ایک باپ کی نسل، حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب، ان کے 12 بیٹے، یہ بنی اسرائیل۔ یہ آباد تھے فلسطین میں، پھر حضرت یوسف کا جو واقعہ ہوا اس کی بنا پر یہ منتقل ہو گئے مصر میں، کئی سو برس وہاں رہے۔ لیکن یہ قوم تو تھے، ابھی امت نہیں تھے۔ امت بنے ہیں 1400 قبل مسیح میں، جبکہ انہیں تورات دی گئی، کتاب کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ جب یہ بنی اسرائیل کو کتاب دے دی گئی، اب وہ امت ہے ایک۔ تو 1400 قبل مسیح سے تاریخ شروع ہوئی۔ اس میں ابتدائی دور ان کا جو ہے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، اس میں یہ واقعہ تو ہو گیا کہ آل فرعون ہلاک ہو گئے، اور بنی اسرائیل مصریوں کی غلامی سے نکل کر اور صحرائے سینا میں آ گئے۔